السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میں ہوں محمد طیب، آپ دیکھ رہے ہیں علاج تحقیق۔ دوستو، کیا آپ جانتے ہیں کہ آپ کو افطاری کے بعد چکر کیوں آتے ہیں، اور تراویح میں یا تراویح کے بعد یا تراویح سے پہلے چکر کیوں آتے ہیں؟ شاید آپ سمجھتے ہیں کہ یہ کمزوری کی وجہ سے ہے، جبکہ یہ کمزوری کی وجہ سے نہیں ہے۔ اگر آپ نہیں جانتے تو میں آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا۔ آگے چلنے سے پہلے اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیجئے اور بیل آئیکن ضرور پریس کیجئے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو مل سکے۔ تو دوستو، اس کی وجہ کچھ یوں ہے کہ جب آپ افطاری کرتے ہیں، بعض اوقات لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں جو ہے نا چکر آ رہے ہیں کمزوری سے بھی آ سکتے ہیں، لیکن اس کے چکر جو ہوتے ہیں نا وہ الگ ہوتے ہیں۔ جب آپ افطاری کرتے ہیں تو آپ نے کرنا کیا ہے؟ جب آپ انہیں افطاری کرنی ہے تو آپ نے سب سے پہلے کھجور کے ساتھ افطاری کر کے اس کے بعد آپ نے جو ہے پانی نہیں پینا، بلکہ آپ نے تھوڑا سا کھانا یا فروٹ وغیرہ یا کوئی بھی چیز جو ہے وہ کھانی ہے۔ آدھا پیٹ جب آپ بھر لیں کسی چیز کے ساتھ تو پھر اس کے بعد آپ نے پانی پینا ہے، کیونکہ ہوتا یوں ہے کہ ہمارا جو معدہ ہے وہ گرم ہوتا ہے، اور جیسے ہی ہم اس پہ پانی ڈالتے ہیں تو جیسے ہم کسی گرم چیز پہ پانی ڈالیں تو وہ دھواں مارتا ہے، یعنی اس کے بخارات اٹھتے ہیں۔ تو ایسے ہی اگر ہم گرم معدے کے اندر فوری پانی ڈال دیں تو اس کے بخارات اٹھتے ہیں اور وہ دماغ کو جا کے چڑھ جاتے ہیں، جس کی وجہ سے ہمیں چکر آتے ہیں۔ تو اگر آپ اچھی طرح سے پہلے جو ہے کھانا کھائیں گے، یعنی آدھی روٹی کھا لیں یا کچھ اور کھا لیں، تو اس کے بعد اگر آپ پانی پئیں گے تو انشاءاللہ آپ کو جو ہے چکر نہیں آئیں گے، کم از کم یہ جو گیس سر کو چڑھتی ہے وہ والے چکر نہیں آئیں گے۔ اور اگر آپ کو کمزوری ہے یا کمزوری کی وجہ سے چکر ہیں تو اس کی علامت یہی ہوگی کہ اگر آپ نے پہلے کھانا کھا بھی لیا اور بعد میں پانی پی لیا، یعنی جس طرح میں نے کہا ہے اس طرح کر لیا اور اس کے بعد بھی چکر آئیں، تو پھر جو ہے کوئی اور مسئلہ ہو سکتا ہے۔ ویڈیو اگر اچھی لگی تو اسے لائک ضرور کیجئے، شیئر کیجئے اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔